کو میسر آیا حج کا موقع، بہت لوگ آئے گئے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ، توجہ پر رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک بار حج کر رہا تھا نا، اور ایک فرد اپنی پیٹھ پر گٹھری لیے گھوم رہا، چکر لگا رہا، طواف کر رہا. طواف کرتے کرتے وہ مجھ سے قریب ہوا، لگ رہا تھا مجھے پہچانتا تھا، میں نہیں پہچان سکا. قریب ہوا، کہا عبداللہ ابن عمر آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. فرماتے ہیں بولو بولو، کیا بات ہے، کیا پوچھنا ہے؟ تو کہا یہ بتائیے، یہ جو میری پیٹھ پر گٹھر ہے نا، اس گٹھر میں میری ماں ہے، عمر دراز ہے، گوشت ختم ہو رہا ہے، ہڈیاں بچی ہوئی ہیں، لقمہ یہ خود کھا نہیں پاتی، اپنے منہ سے چبا کر کھلاتا، اس کی خدمت کرتا ہوں. اور اس کی خدمت کے حالات یہ ہیں کہ میں نے اسے 7 بار طواف کعبہ کرائی. یہ 7ویں چکر ہے جو لے کے آیا ہوں اور طواف کرا رہا ہوں. طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میں نے اپنی ماں کا صلہ ادا کر دیا کہ نہیں، حق ادا کر دیا کہ نہیں. جیسے انہوں نے سوال کیا، صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے پروردہ عبداللہ ابن عمر کہتے ارے میں تو مچل گیا. میں نے کہا کان کھول کے سن لے، تو اپنے ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے کا عرصہ گزارا ہے نا، اس عرصے میں ایک بار جب تم نے اپنے پاؤں مارا اور ماں کے پیٹ میں چوٹ لگی تھی تو اس جنبش سے جو تکلیف پہنچی تھی ماں کو نا، اس تکلیف کا بدلہ بھی 7 بار پیٹھ پر طواف کرانے کے بعد نہ ادا کر سکتا. توجہ کریے گا. کہا سنگلاخ وادیوں کا سفر کر کے آیا ہوں، جس راستے سے آتا ہوں پتھر گرم ہوتے ہیں، ریت آگ اگلتی ہے، کٹا گوشت ڈال دو تو کباب بن جائے گا. ننگے پاؤں اپنی ماں کو لے کے آتا ہوں دشوار کن راہوں سے، آ کے طواف کراتا ہوں، آ کے صفا مروہ کی صحیح. آج تو اے سی لگ گئی ہے نا، ہاں آج تو اے سی لگ گئی ہے، پھر بھی دقت ہے. سوچیں کہ حضرت ہاجرہ نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوڑ کر کیسے پاس کیا. یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ دوڑی تھی خاتون اپنی اولاد کی محبت میں، اسماعیل کے پیار میں، مگر رب نے یہ کانسیپٹ دے دیا، یہ طریقہ کار دے دیا، یہ سب کے لیے پیروکاری کا شعار دے دیا کہ سن میری بندی ہاجرہ کی دوڑ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے کمپلسری کر دیا. ہاں کہاں جاؤ گے آپ؟ یہ یادگاروں سے تو دنیا بھری ہے. کچھ لوگوں کو نسبتوں سے الرجی ہے، بہت زیادہ الرجی ہے. وہ کہتے ہیں اماں ایسے نہیں ایسا. وہ پڑھا نا امام صاحب نے ایک نعت پڑھا نا، کہتا ہے کہ مکہ تو گیا، مدینہ نہیں جانے کے لیے تیار ہے. ساری نسبتیں مدینہ والے ہی کے در سے ہیں. وہاں جو مقام ابراہیم ہے نا، اس کے لیے اللہ کا پہلے سپارے میں آدیش ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس کا معنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. توجہ ہے نا، مقام ابراہیم کو. اب یہ لازم ہے حاجیوں پر، وہاں 2 گانا ادا کر رہا ہے. میں پوچھوں گا میاں وہاں تو ایک پتھر ہے اور پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا آدیش اللہ کا کیوں؟ تو سیدی سرکار ظفر ملت حضرت حافظ و قاری مظفر میاں صاحب قبلہ کہیں گے، مولانا عمر فاروق امجدی، وہ پتھر ضرور ہے مگر پتھر جیسے چیز کو بھی جب نسبتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ قدردان ہو جاتا ہے. ورنہ قرآن کہتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اما پتھر جب بیکار ہو تو وہ جہنم کے لیے ایندھن ہے، ایندھن. پہلے ہی اسی بارے میں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اللہ فرماتا لوگوں کو اور پتھروں کو میں جہنم میں جلاؤں گا. پتھر کیوں جلائے جائیں گے؟ پتہ چل رہا ہے کہ جلائے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پوجے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوز کیے جا رہے ہیں اور غلط روش پر یوز کیے جا رہے ہیں. کچھ پتھر جنتی ہے، جیسے حجر اسود شریف ہے، جیسے آپ چومتے ہیں. اب مقام ابراہیم پر نسبت کیا ہے؟ قدم ابراہیم کا نشان ہے، قدم ابراہیم نہیں ہے. توجہ رہے، ابراہیم کے قدم نہیں، قدم کے نشان ہے. اب جب نشان اتنا قدردان ہے تو قدم کتنا قدردان ہوگا، اور قدم قدردان ہوگا تو عیسیٰ حضرت ابراہیم کا مجسمہ جسم منور کتنا پروقار ہوگا. اور ابراہیم بھی جس محمد عربی کے صدقے میں آئے ہیں، اس آمنہ کے لال کا کیا جلوہ ہوگا.
اندازہ فرمائیے اور غور کریے گا. اس لیے اسے برکتیں ہیں. آپ لوگوں کا موڈ ہوگا اور عادت بھی ہے, آدمی اپنے مہمان خانے میں اسپیشل کوالٹی کا صوفہ رکھتا ہے. ڈیزائنر چیزیں جو ہوتی ہیں, قلم دان وغیرہ بہترین والا, وہ مہمان خانے میں رکھتا ہے, اور جگہ نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ مہمان آئے گا, گھر میں بیٹھے گا تو وہ دیکھے گا, اس سے میری اعزاز, عزت, شرفیت اور عظمت ظاہر ہوگی. اسی لیے تو بہتر والا صوفہ مہمان خانے میں ہے. اب آپ ذرا سوچیں, جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں, اسے اللہ نے اپنے گھر کے پاس سجایا ہے. ہاں, اللہ نے اسے اپنے گھر کے پاس, جس گھر سے اللہ کی پہچان ہو رہی ہے, اس گھر کے پاس اللہ نے اپنے عبداللہ ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے خلت عطا کر کے ان کے قدموں کا نشان جس پتھر پر ہے اسے وہاں رکھ دیا, سجا لیا ہے. اب گویا پتا چل رہا کہ نسبتیں بڑی قدردان ہیں. حجر اسود کے لیے بخاری شریف کی حدیث شریف ہے, عمرے کے باب, حج اور عمرہ کے بیان میں جو باب مادہ ہے, حضرت امام بخاری نے اس میں بیان ہے, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اما یہ حجر اسود ہے, خود چوم لیا, اور فرمایا تم لوگ چومو, اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ ہے, ہاتھ سے مراد دستے قدرت ہے, یہ اللہ کا دستے قدرت ہے, اسے چومو. اب بتائیے, حجر اسود کو جنت سے منگا کر محمد عربی نے چوم کے اپنے اوٹ کی نسبت دی, تو یہ برکت ہے کہ قیامت تک لوگ چوم رہے ہیں. مقام ابراہیم پر قدم ابراہیم کے نشان پڑے ہیں, تو برکت یہ ہے کہ لوگ قیامت تک آتے ہیں تو وہاں دو گانا ادا کرتے ہیں. اما نسبتوں سے تو دنیا بھری پڑی ہے, جسے الرجی ہے وہ دنیا چھوڑ جائے. یہ تو اللہ کے رسول کے برکت ہے. کرم دیکھیے, نماز شاد دیکھیے, مکۃ المکرمہ ہے, مدینہ شریف کے حالات. یہاں جب آپ 1 رکعت نماز پڑھیں گے نا, تو 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. توجہ ہے نا. اور اگر آپ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کی سعادت کو کیا کہیں. اور اگر یہی آپ رمضان شریف میں جاتے ہیں, کب؟ رمضان شریف میں, تو پھر 70,000 سے گڑا کرنا پڑے گا. 70,000 کا ضرب دینا ہوگا. کتنا زیادہ ثواب ہے. 1 رکعت نماز آپ نے اگر مسجد نبوی شریف میں, اس حرم میں جو دیار محبوب اکبر میں ہے, وہاں اگر آپ نے پڑھی تو 50,000 رکعت نماز کا ثواب ہے. توجہ ہے نا, غور کریے. یہاں ایک تکلیف پہنچ رہی ہے تو 80,000 گناہ مٹا دیے جا رہے ہیں. وہاں ایک تکلیف پہنچ رہی ہے تو آقا فرماتے میں سفارش کروں گا, حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے, آقا ارشاد فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں. ایک بات اور کہہ دوں اور آپ کو بتا دوں, یہ جو دیوبندی وہابی چکڑالوی رافضی قادیانی ہے نا, کہتے مکہ شریف جاؤ, حج کرو, ارکان حج ادا کرو. مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے. کان کھول کے سن لیں, ضروری نہیں ہے کہ مکہ شریف گئے اور طواف کعبہ کر لیا تو بخشش ہو جائے. ضروری نہیں ہے مقام ابراہیم میں نمازیں پڑھ لیں تو بخشش ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ عرفات میں قیام کر لیا بخشش ہو جائے. ضروری یہ ہے کہ مغفرت چاہتے اور جنت چاہتے ہیں تو آپ کو روضہ رسول پر جانا پڑے گا. توجہ ہے نا, وہاں جانا ہوگا. اور جب وہاں جائیں گے تب اس مزدہ کی چادر پائیں گے, من زارا قبری وجبت لہو شفاعت. توجہ ہے نا. سب کے دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ توفیق ملتی تو جاتے. کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, کم پوجی والے, کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں نہیں جا پاتے ہیں, اور کچھ ابھی آس لگائے ہیں, بلاوا نہیں ہو رہا ہے. بلاتے ہیں تو جاتے ہیں, بلائیں گے تو جائیں گے. بن بلائے کون جاتا ہے مدینے, بلاوا آتا ہے تب جاتا ہے. ایسے دمشق کا ایک آدمی تھا. کہاں کا؟ اس کا کام کیا تھا؟ وہ موچی تھا, چپل جوتے گانٹتا تھا. 2 روپے 1 روپے اس نے جمع کیا, اور اس کا موڈ تھا کہ میں حج کرنے جاؤں گا. اس کا نام تھا علی ابن الموفق, موفق کے بیٹے علی. جو ہے علی ابن موفق نام تھا اس کا, اور وہ ارادہ بنائے ہوئے تھا کہ میں حج پر جاؤں گا. وہ جوتی چپل گانٹنے کا کام کر رہا تھا.
پیسہ جمع کیا، اور اشتیاق تھا نا، لو تھی نا. مولانا کمال الدین علیمی نے کہا نا کہ بغیر محبت کے کچھ نہیں ہونا، ہر میدان میں محبت لے کے رہنا ہے. محبت اور قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوا. قربانی دینا ہوگی، محبت کرنا ہوگی، تبھی کچھ ہو پائے. فرماتے ہیں کہ وہ ایک لو لگایا تھا اور خوشحالی میں لوگوں کو بتایا کہ میں جانا چاہتا ہوں حج پر. ایک صاحب بولے یار اچھی نیت ہے، ٹھیک ہے، تو سب لوگ تو اس لائق نہیں ہوتے. کچھ لوگوں نے کوسا میں اس کی کیا اوقات ہے یار، اس کی کیا اوقات ہے، یہ چپل جوتی گانٹھنے والا موچی آدمی، اس کی جرات ہے کہ یہ مدینہ الرسول کی زیارت کر پائے، کعبۃ اللہ کا طواف کر پائے، یہ بھلا کہاں جا پائے گا. اب یہ بات دھیرے دھیرے پھیل گئی کہ ارے وہ ارادہ بنا رہا ہے جانے کا. اس نے تیاری کری اور 300 درہم جمع کیا. کتنا؟ 300. دمشق کی بات کر رہا ہوں میں، توجہ کریں گے آپ. 300 درہم جمع کیا. وہ وہی دمشق ہے جہاں یزید تخت پہ بیٹھا تھا. اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ، اس کے ابا حضور امیر معاویہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں صالح ہیں، کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، باعظمت باعزت باوقار ہیں، اور اتنے باوقار ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو وقار صحابہ کرام کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. تو صحابی ہیں. لیکن اب لڑکا گڑبڑ ہو گیا تو معاملہ الگ ہے. لڑکے کی وجہ سے باپ کو گالی تھوڑی دی جائے گی. بہت سارے نیکوکار لوگ ہیں، ولی ہیں، جن کے ہاں شیطان پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے شیطان لوگ ہیں جن کے ہاں کامل ترین انسان پیدا ہو جاتا ہے نا. توجہ کریں، حضرت امیر معاویہ نے وہی تخت بچھایا تھا، یزید بھی وہیں بیٹھا تھا، وہی ہے دمشق. اسی دمشق کا رہنے والے علی ابن الموفق کا مزاج بنا، اور اس نے دھیرے دھیرے جوتی چپل گانٹ کے پیسہ جمع کیا. 300 درہم اکٹھا ہوا. کیسی لو ہوگی، بڑا اشتیاق تھا. اب جب تیاری بنی کہ اب حج پہ جانا ہے، سارا معاملہ طے ہو گیا. سفر شروع کرنا تھا، قافلے کے ساتھ اونٹ اور کھچر کا سمانا تھا، نکلنا تھا. جیسے ہی کلبر نکلنا تھا، آج بچوں نے خواہش کر دی. بچوں نے کہا ابا حضور جا تو رہے ہیں، واللہ عالم بالثواب کب آئیں گے، میری آرزو پوری کر دیں. کہا بیٹا کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا گوشت کھلا دیں. اب آپ سوچیں کہ کیسی غریبی رہی ہوگی، کتنے زمانے پہلے بچوں نے گوشت کھایا ہوگا جو آج اپنے باپ سے آرزو کر رہے ہیں. یہاں مسلمان 3 ٹائم گوشت کھاتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا. اللہ اور رسول اللہ کے حوالے سے سینے میں ذرا بھی شعاع نہیں پھیلتی ہے. توجہ کریں، اولادوں نے جیسے ہی گزارش کی، باپ نے کہا انشاءاللہ ضرور کوشش کرتا ہوں. گھر سے باہر نکلا تو خوشبو ملی، گوشت کی خوشبو ملی. سوچا وہ پیسہ تو اسی اخراجات کے لیے کم ہو جائے گا، لے آؤ اس پیسے کو رکھتے ہیں. پڑوسی کے ہاں سے خوشبو آ رہی ہے، ادھار مانگ لیا. جائز بھی ہے، درست ہے، جب دشواریاں ہو تو ادھار لیا جا سکتا ہے. ایک الگ بات ہے کہ دوستی کتنا ہو گہری ہو، اگر آزمانا ہے تو ادھار دے دیجیے. مانگنا پڑے گا تو لفڑا ہے، اور مانگ لیا تو لفڑا ہے. توجہ رہے. ادھار مانگنے کے لیے گئے اور جا کے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہتے میں کچھ مطالبہ لے کر آیا ہوں. کہا کیا؟ تو کہا میں کل صبح کے قافلے سے حج بیت اللہ کے لیے نکلنے والا ہوں. وہ خاتون مسکرائیں، پردے کے اندر تھیں، کہتی آپ اپنی منشا بیان کریں. تو کہا آپ کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، بچوں نے مطالبات کیے ہیں، تو میں نے سوچا کچھ گوشت مانگ لوں جس سے بچے کھا لیں. تو فرماتی ہیں دیکھیے یہ گوشت جو ہمارے ہاں بن رہا ہے یہ صرف ہمارے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. توجہ رہے، اور دل پر ہاتھ رکھیے، اپنے آپ کی لو لگائیے اور غور کریے کہ غربت بھی کیا رنگ رکھتا ہے. کہتی ہے ماں سنو، یہ صرف میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تم مرنے لگو تو حرام بھی کھا کے اپنی جان بچا لو. جان بچانا کمپلسری ہے. میرے یہاں کوئی مرد ذمہ دار نہیں ہے، میں خاتون ہوں اور میں شہزادی رسول ہوں.
میں سید ذاتی ہوں، میں نے اپنے پردے کو دھیان میں رکھا ہے اور میں اٹھا کر مرا ہوا پرندہ لے آئی ہوں اور وہ بن رہا ہے۔ مرا ہوا پرندہ آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے، آپ تو اپنے بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں، میرے لیے جائز ہے۔ کئی دنوں سے میرے بچوں نے فاقہ کر رکھا ہے، میں اسے بنا رہی ہوں، آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس موچی کے دل میں خیال آیا کہ اماں یہ حج کس قابل، جب محلے کا آدمی بھوکا ہے، یہ عبادت کس قابل، جب محلے کا آدمی بھوک سے تڑپ رہا ہے، مجبور ہے کہ وہ حلال کی جگہ حرام کھائے گا، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے گھر سے نسبت کرنے رکھنے والے لوگ، اما ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا دیکھیے آپ کے ہاں زکوٰۃ اور صدقہ تو درست نہیں ہے، میں اپنی یہ جمع پوجی ہدیتاً آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ ہدیہ اور تحفہ مان کر قبول فرمائے۔ خاتون نے کہا نہیں نہیں، کائنات ہمارے یہاں سے پلتی ہے، کلیئر کٹ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز ہی سے کائنات پلتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اے آقا ہم سب تو تیرا صدقہ کھاتے ہیں، تیرے گھر والوں کا صدقہ کھاتے ہیں، بھلا ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ سنیں آپ کے لیے یہ صدقات یہ زکوٰۃ تو درست نہیں ہے، مگر یہ تحفتاً قبول کر لیں۔ خاتون نے لے لیا، اپنے گھر آئے، اپنے بچوں کو چپ کرایا اور کہا سنو میرا حج پہ جانا کینسل ہو گیا۔ صبح کا قافلہ روانہ ہوا، لوگ دیکھ رہے ہیں علی کدھر ہے، علی ابن الموفق کدھر ہے، موفق کا بیٹا علی کدھر ہے، زمانے کا وہ موچی کدھر ہے، جانے سے پہلے جس نے حج کی شہرت دے دی کدھر ہے، جس کا چرچا تھا حج پر جا رہا کدھر ہے، قافلے میں نظر نہیں آتا، قافلہ چل بسا۔ لوگوں نے کوسنا شروع کیا یہی حالات ہیں جمہارے، کل بر وہ اپنی دکان پر بیٹھا، دکان چلا رہا ہے، ہر ایک کے منہ سے زبد نکل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا دھوکہ ہی کرنا تھا تو ہمارے سلام کیوں لیا، دھوکہ ہی کرنا تھا تو ہمارے تحفے کیوں لیا، دھوکہ ہی کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتا دیا۔ اس بندے سے نہ کچھ کہا جائے نہ چھپایا جائے، کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کیا جائے۔ حالات کچھ یہ بنے کہ حجاج جمع ہو گئے وہ مکہ المکرمہ میں، حج کا زمانہ آیا، حج کے دن اور ایام آئے، وہ گھڑیاں آئیں، لوگوں نے ارکان حج ادا کیا۔ اس میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ جسے کائنات عبداللہ ابن مبارک کہتی ہے، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، وہ بھی گئے اور حج بیت اللہ کے لیے گئے، طواف بیت اللہ کر کے کعبہ شریف کے صحن میں بیٹھ گئے، اپنی نگاہیں جھکا لی اور اپنے اللہ سے لو لگائے ہیں، بنودگی طاری ہو گئی۔ تب تک خواب میں دیکھتے دو فرشتے اتر گئے اور دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، اس سال کتنے حاجیوں نے حج کیا؟ تو دوسرے نے کہا 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا۔ تو پھر پہلے نے سوال کیا ماں کس کس کے حج قبول ہوئے؟ تو دوسرے نے کہا کسی کے حج قبول نہیں ہوئے۔ اب ان کے کان کھڑے ہو گئے، اللہ یہ کیا حال ہے؟ پھر کہا اما تب کیا ہوگا؟ حجاج نے صعوبتیں کی، مشقتیں برداشت کی، کٹھور پریشرم اٹھائی، روپیہ پیسہ لگایا، سواریوں کی دقتیں برداشت کری، یہاں آئے، سب کچھ کیا، حج قبول نہیں ہوا۔ تو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ایک ایسا فرد فرید ہے جو آیا تو نہیں ہے مگر اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے، اور وہ دمشق کا رہنے والا علی بن الموفق ہے، کاروباری موچی ہے، اللہ نے اس کا حج قبول کیا اور اس کے صدقے میں 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ ابھی سوچتے رہے، جیسے ہی گنودگی سے باہر ہوئے حیرت میں ڈوبے اور کہا مولا حلال روزی کمائی تھی، مشقت اٹھا کے آئے تھے، ہر ارکان کو پورا کیا تھا، ہم محدث ہیں اور حدیث سنانے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، بڑی شہرت عظمت ہے، ہم زمانے کے عظیم عالم ہیں، سارا مسئلہ جانتے ہیں، ارکان حج کو ڈھنگ سے ادا کیا تھا مگر قبول نہیں ہوا۔ اس 6 لاکھ میں ہم بھی تو تھے،
مگر جو نہیں آیا تھا اس کا حج قبول ہوا اور اس کے صدقے میں ہم سب کا ہوا. دعا کرتے ہیں اس کا جلوہ دکھا دے, اس سے ملاقات کرا دے, اس سے میری ملاقات کرا دے. دعا کری, آپ نے ارکان حج وہ ادا کیا اور واپسی فرمائی. جب واپسی فرما کے وہاں گئے اور علی بن الموفق کو پوچھا محلوں میں, تو لوگوں نے کہا اسی کو پوچھتے ہو جو جانے سے پہلے اپنے حج کا چرچا کر چکا تھا. توجہ ہے نا, بس 5 منٹ تقریر کروں گا, بھوک تو نہیں لگی؟ کچھ لوگ گھور گھور دیکھ رہے ہیں. ہاں پیچھے سے ہلہ بھی ہو رہا, چلے گا ہوگا. ہاں کیا ٹائم ہو رہا ہے حضرت؟ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ